حضرت بہاولق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام علیکم، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے، جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرے، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچو، کبھی منفی نہ سوچو۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔
تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، تو بس خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو، تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا، اور ویسے بھی ایک ول پجیاں مینو صدق نہیں تھیندا اور کدے ول پجاؤ، او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت۔ میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے۔ اگر انسان روحانی طور پر تندرست نہ ہو، روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے، تو انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا نا اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ، لیکن باطن اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی۔ صاحب رسالہ قشیری یا امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے ہی اجلے ہیں پر من سے بڑے ہی پریشان، تکلیف میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا، وہ ہماری روح سے بات کرتے، ہمارے باطن سے کلام کرتے۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات، قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتا ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت کا کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرا کئی دفعہ نعت خان سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں نہیں پتہ ہوتا الا ماشاء اللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا، جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکہ ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔
جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں، یہ بھی مقام خوف ہے۔ یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہی تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کرے، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے سیانے، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں وہ، رات کو گن کے سوتے ہیں، کئی لوگ سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں، شاید بڑھ گئے ہو۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بھولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع تو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے، کہتے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو دو رنگ ہے میرے دل کی، یہ دو رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے، چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے، چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے، اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ ہے۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا۔ یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے، پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے، وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت۔
یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے، میں سب، اور جب یہ احساس ہی نکل جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں۔ میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ترقی رک جاتی ہے، ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہ کرنا۔ اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں، میں واز کہہ سکتا ہوں، میرے اندر شرائط پائی جائے گی، فرمایا نہ کہنا۔ عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا، واز و نصیحت کروں گا۔ جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہ گار بھی تو سمجھے گا نا۔ کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی، پھر تو خود پریشان ہو گئے۔ اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے، ہمیشہ نفل پڑھتے، نفلوں کو وقت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے۔ اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بڑی مصروف ہے۔ 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی، مصلی کمزور ہو گیا، مصلی کمزور، حضور مصلی کو وقت دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا، لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا، تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے۔ وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی، ہمیشہ۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا، اب تو اتنا چلتے کوئی نہیں، اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی۔ اب کہاں ورم آتا ہے صاحب، یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ۔ اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا، اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں، اللہ ماشاء، وہیں بیٹھے رہتے۔ اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، وقوف کمانا ہی پھیرنا ہے، ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو۔ لیکن وہ ٹور آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو، تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتا ہے، حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا۔ اب کہاں لوگ چلتے ہیں، حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا، کہیں بھی چھالا نہیں بنتا، کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے۔ پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ قدم مبارک، یہ والی سنت کب ادا کرنی ہے، اس پہ کب چلنا ہے؟ قدموں میں ورم آ جاتا۔ اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی، یہ صحیح مسلم میں موجود، ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے۔ صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننا ہے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے۔ بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں،
حجرے میں اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا آپ، کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا، کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کر، باقیوں کا کام اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے، اور میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی۔ اب آپ تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے، یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو ترس ہی گیا ہوں، کبھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے، نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رک کے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں، قاری صاحب کو رکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو رکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ آنا چاہیے نا رکا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف۔ کیوں نہیں رکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے، میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں۔ کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، تھوڑی ایکو کام کریں گی اس کی۔ کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا، کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا، ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا، بنا 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 بنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کرے، شاگرد ذرا خیال فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں فرماتے، چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کرے۔ کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ۔ توجہ ہے میری بات پر؟
آپ کو نہیں دیں گے. اچھا جی، نہ دی انہوں نے. آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا. تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کمال ہے. تو دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں. کہنے لگے چلو. پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا. یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا. ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو. تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو. کیا فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے. تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دے رہی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا. اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، نہ ناد خاں کو پکڑ دے. میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہیں رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے. بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے. اب بول جو ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی. وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ، اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کے. اے ریٹ دیکھا جا ذرا، کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے. میں نے کہا پہلے کہہ جو اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ دے. اب حدیث آ گئی، یہ تو عرض تو کرنی ہے نا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا. اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے. ہم تو اڑے ہوئے، بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے. بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ. یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے، سویرے اتوا دیے نور میں داخل ہو جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ سو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی. کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا. حضور مسکرا مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا، بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونے کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی. آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا. حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے، لاؤ ادھر رکھو. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کوئی آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے سب تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، اور میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے.
پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا, قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے, بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے. میں نے ان سے کہا سنو, یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے, بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے, یہ چیز درست نہیں. مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس, تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے, واہ واہ کرانی, تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے. اللہ بڑا غیور ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو, پھر جب تم منبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے. اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا, چلے یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے, پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, مجھے سکون ملے. اپنی روحانی زندگی پر محنت کرے. یہ دیکھے کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک, کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی, یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم پر فرض ہی نہیں. وہ حج کرتے ہیں, ہم پر فرض ہی نہیں. وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ تو گزر گئے آگے. اب کیا کریں؟ قربان جائیں معبود کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نا حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات, رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو, پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو, پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد, اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا, تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں, سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ ہم وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں, نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیے, اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا, فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھا قسطوں پہ لے آ. لیکن شریکے دے نار ڈال کے ٹرنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی, اس سے آزمائش میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے, اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے, صرف ذکر میں نہیں چلتی. میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے, صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے, اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے, جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے, رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا, حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے, مسکرائے, فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ پھر اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ, اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی, بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی, کیونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں, حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی، تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے. اس کا کوئی فائدہ اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ. مجھے تو پتہ ہے نا ٹوٹا ہوا ہے، تو میں بار بار غور کروں. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا، سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے. کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے. کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی. پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی. ایک نکمی کرسی ہونے چاہیے تھی، جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے. یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے. انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاء. اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس طرح کر کے بیج بویا. میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے. یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا واپس لوٹو. یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے. اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا. تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی، سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس. تو نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا،
اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اساں کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ہم سے سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ، یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے گا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے؟ کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا۔ ہر سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دے، فرمایا نہیں پتا مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو، سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ اسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہیں بھائی نہیں پتا مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ، وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سلسلہ چشت کے امام ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے۔ نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینو۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکا والا پیر ہوتا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے۔ تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں۔ یہ جی پیر صاحب ہے، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لکھنے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے! جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلیں ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوال ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض ہے، ہو جو ناراض، کوئی گائی نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی،
وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں, تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا, پہلے پوری کر. خلاف پیغمبر کسے راہ گزی. حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے. اصل حضور کی سنت ہے, شریعت ہے. اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں. اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں, صحیح کر کے مانتے ہیں, پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں. ان چیزوں پر ضرور. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے, یہ پسند نہیں کرتے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغی کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں, بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی, صحت کیسی ہے, وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے. اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے. تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نقلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے, سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے, ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں. ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت, وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں, وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا. کیسے لائی جائے. آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب, وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی, ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے. حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے, اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی, کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا, تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا, تو سندل کا بنا آدمی. میں تجھے بدنام کرنے آئی, الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے, تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا, اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا, کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے. جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا, پر تو کس محبت کا آدمی ہے, میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا, چہرے پہ اوڑا,
اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی. اب میں بتاؤں گی آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا. اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائیں. مسجد کا ارادہ کر دیا. اپنے سنے لی اپنے لہجوں میں محبت. سامنے والا وہ ہمارے یہاں نا دو چار فلسفے بھی ہیں ہمارے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں. دکھ بڑے ہیں پیر صاحب, آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے, عقیدت مندوں کا ہجوم ہے, پیار ہے. ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا, دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں. رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہے, اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا. نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں. اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو دکھ تو ہر بندے کو ہے. اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہو. او بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا, ہجرت سے پہلے کیا حال ہے. کبھی کانٹے ہیں, کبھی پتھر ہیں, کبھی اوجڑیاں ہیں, کبھی طائف میں روڑے. ہجرت کے بعد کیا حال ہے. کبھی بدر میں تلواریں, کبھی احد میں تلواریں, کبھی خندق میں تلواریں, کبھی منافقین کی سازشیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. از اول تا آخر دکھ ہی دکھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے. مسکراتے ہی دیکھا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور تو ہلکا سا مسکرا رہے نا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا. انتظار نہیں, یہ تبسم حضور کی عادت ہے. یہ حضور کی, یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہے. تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے. تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی چونکہ دین محبت والا ہے ہم نے محبت چھوڑ دی, ہم نے پیار چھوڑنا, ہم نے کسی قسم کا کوئی. میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں, چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے. یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا, کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے, وہ صبح لے کے آتے. تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا. اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے, خریدتے نہ. حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب صحت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں. آخر میں وہ شخص پتا کیا کہتا, وہ آتا تھا بھی ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا, اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ. اب وہ پتا کیا کرتا, وہ آخر میں کہتا, جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس لیں گے ادھار بھی مل جائیں گے. اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت میں مل جائیں گے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا بہت بڑا بزنس ہے, یہ شوگر مل ہے. کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے, حالات بھی بڑے خستہ ہیں. کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں, نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نا گھر آنا, ہنستے آنا. اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں, دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اولاد کوئی نہیں, اللہ نے دی نہیں, اس کی حکمت ہے. بڑے راضی ہیں, بڑے خوش ہیں. میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. خوشی ہے, اللہ پہ توکل ہے, بھروسہ ہے. اس نے راضی رہنا ہے, اس نے اس میں بھی رہنا ہے, اور جس نے نہیں رہنا
وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے. مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے، کہ ابھی بڑی ہو جائے. او بھائی چھوڑے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑے. ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا. تاکہ تو نہیں گئے آپ لوگ. ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے. یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا. لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں، کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب، ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے. تو محبت کریں، پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنیں گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے. اب داماد کی تربیت نہ کرے، بیٹے کی کرے. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان پیدا کریں، اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تیزی سے. دنیا میں 2 ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھائی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ گئے. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو، دلوں کو وسیع کریں، لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں، آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا، یہی لفظ ہے. بیٹا بات سن، یہ بھی لہجہ ہے، وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے،
او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں، پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے۔ وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے۔ بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا۔ وہ آئی ہے صبح، اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا، تلخ بولی ہے جی، کہا جی ہے اس نے۔ لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے؟ نہیں، لہجہ سخت ہوتا ہے۔ اس نے جی کہا پر سخت کہا۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی۔ کیا ہو گیا جی؟ اللہ کو خوش رکھے، تھوڑا سا بس ٹائم اور جی، میری طرف دیکھیں جی، آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا ٹائم دیں، بات مکمل نہیں ناراض لے، گل محبت ہی ہو رہی، تجھے غصہ کریں گا؟ ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے۔ تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ۔ اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن، دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا۔ تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے، کہنے لگے اس کو سمجھا، تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے۔ تو خامند نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آخیا کی ہے؟ انہیں آخیا تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا تو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ کچھ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں۔ جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا، آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب، ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ، اس نے اپنا دکھ سنایا۔ مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سخت نہیں۔ لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ٹوٹ گیا بیچارہ۔ لہجہ جو ہے نا، لہجہ مار دیتا ہے۔ لہجہ بھی پیار والا ہو، انداز بھی محبت والا ہو، پیار والا ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان دیکھیے گا، ابتدائی آیات، فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت، اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں، محبت کے پیغام بر بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت کریں، پیار کریں۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں، گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا، جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی۔ اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے۔ مالاں والے تے سخی نہیں نہ ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے انداز میں محبت۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حضور گزر رہے تھے، سرخ دھاری دار چادر نبی پاک نے اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کیا نظارہ دے رہی تھی چہرہ بددعا پر۔ فرماتے ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے نہ کھینچا، دور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اسے خیرات نہیں ملتی، جھڑکیاں ملتی، اس نے پکڑ کے کھینچا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، کھینچا نشان ہو کے۔ اب اس سختی کے ساتھ جب کوئی بندہ یہ کام کرے، اس نے کھینچا، نشان پڑ گیا، تکلیف دی،
हुजूर अभी रुख फेर ही रहे थे तो कहने लगा जी मैं गरीब हूँ, खैरात देने आया हूँ। अब हदीस में लफ्ज क्या है, फल्तफत इलैहि फदाहिक। जब हुजूर ने उसकी तरफ चेहरा फेरा तो नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब यहां मुस्कुराना कमाल है कि जब कोई गर्दन पे चादर खींच के निशान डाल, हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि हुजूर ने इतनी बकरियां दी कि 2 पहाड़ों के दरमियान रेवड़ था पूरा बकरियों का। इज्जड़ महबूब फरमाने लगे सारा ही लेगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। कुछ लोगों को परेशानी होती है ना कि शायद हुजूर देते हैं कि नहीं देते, तो मैं क्या करता हूँ, हमारी मजबूरी है ना, हमने तो कहना देते, हमें मिला जो है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा न। तो इतनी बकरियां हुजूर ने अता कर दी। भाई लहजे में, बोलने में, जीने में मोहब्बत को दाखिल करें। जिंदगी बेजायका सी हो जाती है, रंग फीके लगते हैं जब प्यार नहीं होता। अब ना थोड़ा प्यार का रंग इख्तियार करें, थोड़ी मोहब्बत का। आज सुबह मुझे एक बड़े बुजुर्ग मौलाना है, उनकी दाढ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ मस्जिद से, कोई जगह शगह हुई तो ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कहता मुझे कोई भी नहीं, कुछ पर कोई लहजे नहीं ठीक लग रहे मुझे। तो वहाँ मेरे कुछ अहले मोहब्बत थे, फिर मैंने 2-1 को फ़ोन किया। मैंने कहा चलो कभी कभी वैसे तो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, दोस्तों को पसंद करते हैं, कभी कभी खतीब साहब को भी किसी डिनर पे ले जाना चाहिए। आओ तो हम आज बाहरों रोटी खुआइए, कोई हरज है इसमें, ले जाना चाहिए। मैंने अपने मरकज़ में ना मदरसे में 15 दिन के बाद रवैया रखा है कि बच्चों को फास्ट फूड भी खिलाओ, कभी टिक्के भी खिलाओ, कभी इनको ना बर्गर भी खिलाओ। माने तालिब मदरसे की तालिब इल्म बोलो। आजकल ना हमारे यहाँ कुछ लोग परहेजगारी बयान करते हैं मदरसों वाले, कहते जी मैं कभी वो रोटी नहीं खाती जड़ी मदरसे च पकदी, मैं तौबा वो मेरे बच्चे और मैं, हमने कभी, वो बच्चों का हक है। तो मैं कहता हूँ आप तकवा बदल लें, आप वही खाया करें जो बच्चे खाते हैं। हाँ उनको पता चले वो बेचारे क्या खाते हो। आप सही कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साहब, इल्ला माशाल्लाह, आप ठीक कह रहे हैं, वो खाने वाली होती नहीं तो आप क्यों खाएंगे, वही खाएंगे बेचारे, इनको आपने तकलीफ में मुब्तला किया हुआ। आप मोहब्बत बांटें, प्यार करें। इतना वक्त गुजर जाता है लेकिन हमारे लहजे लोगों को तकलीफ देने लग जाते हैं। आप लहजों पे 2-3 बातें जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। एक तो ये कि ये दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है और अल्लाह ने औरत को नहीं दी, सिर्फ मर्द को दी है। तो दाढ़ी नेक होकर नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी रख ले तो बंदा नेक हो जाता है, रखने से बंदा नेक हो जाता। और रखनी भी अपनी मर्जी की नहीं, अल्लाह रसूल की मर्जी की। इसको एक मुट्ठी करें दाढ़ी को, पूरा कोशिश करें दाढ़ी शरीफ चेहरे, वो दाढ़ी से बंदा सोना लगता है। दाढ़ी वलियों, नबियों, गौसों, रसूलों सब का तरीका है। तो आप वैसे अच्छे लग रहे हो तो लोग कहते हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हो। दाढ़ी हो तो लोग पता तारीफ भी करते हैं, तो कितनी रूहानी सी होती है। दाढ़ी वाला बंदा अच्छा लग रहा हो तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। ये देखो ये तारीफ, एक तो ये ज़रूर काम करें। दूसरा, नमाज अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पे ले आएं।